الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. فرمایا کہ وارثوں کے حصے بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس طرز کی تقسیم کی حکمتوں کو خدا تعالیٰ ہی جانتا. اللہ رب العزت نے ورثاء کے حصے مقرر فرمائے. ابتداء اسلام میں وصیت کرنا ضروری تھی. کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اپنے رشتہ داروں متعلقین کے لیے وصیت کرنا ضروری تھی کہ فلاں کو اتنا ملے گا. لیکن پھر بعد میں قرآن کی آیات آ گئی، نیا حکم آیا کہ ورثاء کے حصے اللہ نے خود مقرر کر دیے. اور حصے مقرر کرنے کے بعد اللہ نے بتایا کہ اس کی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اگر بیٹی کے لیے ایک حصہ مقرر ہے، ماں کے لیے ایک حصہ مقرر ہے، ابا اور اماں کے لیے ایک حصہ مقرر ہے، بھائی اور بیٹوں کے لیے کوئی حصہ مقرر ہے، تو اس کی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب تم اپنے خیال سے کہ ایک میں اضافہ کر دو، دوسرے میں کمی کر دو، تو یہ بری بات ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں اور خدا تعالیٰ ہی اس کی حکمتوں کو خوب جانتا ہے. تم لوگ پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. تمہارا کام ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرو، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دو اور اس کی فرما برداری کے مطابق ان حصوں کو تقسیم کرو. اور فرمایا جو لوگ ہمارے ان احکام کی تعمیل کریں گے ہم ان کو جنت میں جگہ دیں گے. معاملات کا دین زندہ کرنا بڑی دینداری. معاملات کا دین زندہ کرنا بڑی دینداری. مسلمانوں میں کسی درجے عبادت کا دین تو ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کسی درجے ہے، اگرچہ اس کی مقدار بھی بہت کم ہے. 100 میں سے کتنے نمازی آپ کو فجر میں مل رہے ہیں؟ 100 میں سے کتنے نمازی آپ کو فجر میں مل رہے ہیں؟ محلے میں ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، کتنے لوگ فجر میں آتے ہیں مساجد میں؟ بازاروں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنی تعداد آتی ہے؟ تعلیمی اداروں میں ہزاروں لاکھوں بچے جوان بچیاں ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اس کی مقدار تو بہت کم ہے. عبادت کا دین بھی، لیکن پھر بھی معاملات کے دین سے عبادت کا دین زیادہ ہے. کچھ نمازی مل جائیں گے، کچھ روزے دار مل جائیں گے، روزے رکھنے والے شوق سے ملیں گے، لیکن معاملات کا دین کہ اس کا کاروبار، اس کی بازار کی زندگی، اس کی دفتر کی زندگی، اس کی کمانے کی زندگی، اس کی خریدنے کی زندگی، اس کی بیچنے کی زندگی، اور پھر اس کے جو وراثت کے معاملات ہیں اور اس کے جو وراثت کے معاملات ہیں وہ شریعت کے مطابق ڈھل جائیں، ایسے مسلمان تو بہت ہی تھوڑے ہو گئے. ایسے مسلمان تو بہت ہی تھوڑے ہو گئے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ کہ عبادت کی پھر روح بھی ختم ہو جاتی ہے. جب معاملات ٹھیک نہ رہے نا، جب معاملات ٹھیک نہ رہیں تو پھر عبادت کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے. تو معاملات کا دین زندہ کرنا بڑی دینداری ہے. جب مسلمانوں کی دینداری میں بہار آتی ہے تو ان کا دین معاشرت میں بھی زندہ ہوتا ہے، معاملات میں بھی زندہ ہوتا ہے. جب مسلمانوں کی دینداری میں واقعی بہار اور تازگی آتی ہے تو ان کا معاشرت کا دین بھی زندہ ہوتا ہے. خوشیاں، غمیاں، رہن سہن، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، معاشرت کا دین، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، زندگی کیسے گزار، معاشرت کا دین بھی زندہ ہوتا ہے اور معاملات کا دین بھی زندہ ہوتا ہے. اور جو بالکل ہی دین سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی زندگی سے عبادت کا دین بھی نکل جاتا ہے. اور ابتدائی طور پہ جب اسلام میں آدمی داخل ہوتا ہے، دینداری میں داخل، سب سے پہلے اس کی زندگی میں عبادات آتی ہے. سب سے پہلے اس کی زندگی میں عبادت، سب سے آخری اور اس کے دین کی کمال اس کے معاشرت کے اخلاق اور اس کے معاملات کا اخلاق زندہ ہو جائے، یہ کمال دین ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایمان والا لا یغلو ولا یغلا،
دھوکہ بھی نہیں دیتا اور دھوکہ بھی نہیں کھاتا. یعنی کیا مطلب؟ اس میں دیانت بھی ہے اور سیاست بھی ہے. سیاست ہے دھوکہ نہ، یہ سیاست نہیں جو ہم سنتے ہیں اس کا معنی. سیاست کے معنی دھوکہ نہ کھانا، ایسے فیصلے کرنا اپنوں سے، معاملات اپنوں کے لیے معاملات ایسے کرنا، اور معاملات کو اس انداز سے بصیرت کے ساتھ سمجھنا کہ دھوکہ نہ کھانا. دھوکہ نہ کھانا اور دھوکہ نہ دینا یہ ایمان والے کی شان. لا یغلو ولا یغلا، نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے. دیانت بھی موجود ہے، سیاست بھی موجود، دیانت بھی موجود ہے، سیاست بھی موجود ہے. تو جب ایک عیسائی نے مسلمان معاشرے اور مسلمانوں کے بازار اور معاملات کی زندگی کا یہ جائزہ اپنے حکمران کے سامنے پیش کیا، عیسائی حکمران کے سامنے، تو وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا. یہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو فرمان لگا، وہ کہنے لگا میں نے مسلمانوں کا معاشرہ یہ دیکھا ہے، لا یغلو ولا یغلا، نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں. تو وہ تخت پہ کھڑے ہو کر کہنے لگا اگر ان کا دین ایسا ہے اور ان کی زندگی ایسی ہے تو پھر ان کے لیے کوئی سرحد رکاوٹ نہیں بن سکتی. ان کا زندگی اور ان کا دین دنیا میں پھیل کے رہے، ان کا دین دنیا میں پھیل کے رہے. اگر معاشرت میں دین زندہ ہو جائے اور معاملات کا مسلمان پکا ہو جائے تو پھر یہ خود دعوت ہے، پھر خود ایک پیغام ہے، پھر خود اس میں بڑی کشش ہے، پھر خود اس کے اندر بڑی جسے کہیں کہ طاقت موجود ہے. فرمایا پھر کوئی سرحد ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. ان کا دین، ان کی زندگی پھیلتی چلی جائے گی تو معاشرت کا دین زندہ ہو جائے اور معاملات کا دین زندہ. اور معاملات کی زندگی میں یہ احکام بھی ہیں کہ وراثت کے معاملات دین کے مطابق. لوگ طلاق کا مسئلہ تو پوچھ لیتے ہیں، ہاں طلاق کا مسئلہ بھی پوچھ لیتے ہیں، نکاح بھی پوچھ لیتے ہیں، نکاح کیسے کرنا ہے اس کی بھی تفصیل پوچھ لیتے ہیں، لیکن کاروبار نہیں پوچھتے، معاملات کا نہیں پوچھتے، وراثت کا نہیں پوچھتے. وراثت شریعت کے مطابق کیسے تقسیم کرنی ہے اور وراثت کے مطابق ہماری شریعت کا کیا حکم ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے کتنی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں. تو فرمایا کہ جو لوگ ہمارے ان احکام کی تعمیل کریں گے ہم ان کو جنت دیں گے. سبحان اللہ. معاشرت کا دین زندہ کرنے پر فرمایا دین جنت کا وعدہ ہے، اور جو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے وہ دوزخ کے مستحق ہوں گے. احکام کے خاتمے پہ فرمایا ہم ہی صاف اور صریح احکام اپنی طرف سے اس لیے مقرر فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو. اتنی تفصیل کے ساتھ یہ وراثت کے احکامات ہیں. نماز کے احکامات بھی قرآن میں اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں. نماز میں نہیں بتایا رکوع یوں کرنا ہے، سجدے یوں کرنا ہے، فجر کی 4 رکعتیں ہیں، عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، ظہر کی 12 رکعتیں ہیں. کوئی تفصیل قرآن میں موجود نہیں. لیکن وراثت کے احکام تفصیل سے بتائے. ابا، اماں، بیٹا، بیٹی، سب کے احکامات. اولاد ہو نہ ہو، اولاد ہو تب کے احکامات ہیں، اولاد نہ ہو تب بھی وراثت کے کیا احکامات ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ اور اس کی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے ان کے احکام اپنی ذی مقرر فرمائے تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ. کیونکہ مال اور میراث کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لینا آسان نہیں ہے. معاملات میں اور مال اور میراث میں عدل و انصاف سے کام لینا آسان نہیں. مال اور میراث میں عدل و انصاف سے کام لینا فرمایا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے. اور ہر شخص اپنی طرف کو جھکتا ہے اور اپنے نفع کو سامنے رکھتا ہے. میرا فائدہ کیا ہے، میری غرض کیا ہے، میری خواہش اور نفس کیا ہے، اس کے مطابق جھکتا ہے. تو احکامات معاملات میں عدل و انصاف سے کام لینا بڑی دینداری ہے مشکل کام. لیکن اللہ رب العزت پر اللہ کی طرف سے اس پہ وعدہ بھی جنت کا ہے. اللہ رب العزت معاشرت کا دین بھی زندہ نصیب فرمائے، عبادت کا دین بھی نصیب فرمائے، معاملات کا دین بھی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد